ویلکم بیک ناظرین. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ناڑے وار وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل خطاب کر رہے جو تمام دکھا رہے ہیں 7% ہے جو دنیا میں کم ترین ملکوں میں شامل ہے. جس سال مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی 2018 میں، اس سال پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 11.1% تھا. 3 سال پرانے جی ڈی پی کے حساب سے گرایا. اس سال بھی وہ پرانے جی ڈی پی کے حساب سے بھی ہمارے برابر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس سال نئی جی ڈی پی کے حساب سے 8.6% ہے. یہ کسی بھی آپ خودداری کی بات نہ کریں اگر آپ ٹیکس نہیں جمع کر سکتے. اگر آپ کو ہر جگہ دوسرے ممالک میں جا کے پیکیجز لینے ہیں، دوسرے ممالک سے انٹرسٹ لینا ہے، تو پھر خودداری کی بات نہ کریں. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ اپنی معیشت کے حجم کا 9% بھی ٹیکس نہیں دے رہے، 8.6% ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر خودداری کی بات نہ کریں آپ. تو یہ ٹیکس کا معاملہ صحیح نہیں کرنا تھا، اور یہ ٹیکس یہ بھی ہم کو ٹھیک کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ایک انسسٹینیبل سبسڈی دی ہوئی تھی. اس ملک کے اندر ہمیں 120 ارب روپے ماہانہ نقصان کا سامنا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی پہ. حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے مہینے کا، پوری سول گورنمنٹ چلانے کا، اور صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی 120 ارب روپے کی ہم دے رہے تھے، جو کہ ایوریج سے امیر لوگوں کو ملتی ہے. وہ بینکرپٹ کر دیتی ملک کو. تو وہ کام اور ہمیں پتا تھی کہ وہ بینکرپٹ کر دیتی ملک کو. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت بدلنے سے صرف 1 مہینے پہلے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس کا تدارک کرنا ضروری تھا، اس معاملے کو چینج کرنا ضروری تھا، اس کے حالات کو چینج کرنا ضروری تھا. تو ہم نے پیٹرول مہنگا کیا، ہم نے ڈیزل مہنگا کیا. اور مجھے بڑا فخر ہے اس پاکستانی قوم سے، میری قوم سے، کہ یہ قوم سمجھی ہے. یہ قوم پاگل نہیں، یہ سمجھی ہے کہ یہ حکومت کو دشواری تھی، ملک خدا نخواستہ دیوالیے پن کی نیچ پہ تھا، اس لیے یہ کام کرنا پڑا. اور غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور جب غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو پھر ہم امیر لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے. اس سال اگر ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے، سپر ٹیکس لگائے، تو میں نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی فیکٹریوں پہ بھی ٹیکس لگایا، میں نے اپنی فیکٹری پہ بھی ٹیکس لگایا. تو میں بھی ٹیکس دے رہا ہوں، وزیر اعظم بھی زیادہ ٹیکس دیں گے، ان کے بیٹے بھی زیادہ ٹیکس دیں گے. اور پوری قوم سے اب پھر ہم جا کے قربانی مانگ سکتے ہیں کہ چلو آؤ اس قوم کو آگے لے کر جانا ہے، خود کفیل بننا ہے، خوددار بننا ہے، تو پھر مل کے اس میں ٹیکس دو. 8.6% ٹیکس جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور ایک بات ہوتی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے، ڈائریکٹ ٹیکسز لگنے چاہیے. ایک زمانے میں ہمارے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی تھی مسلم لیگ کے اوپر. پھر 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی لگتے رہے. ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے، نان انفلیشنری ٹیکس لگائے، اور ہم نے سپر ٹیکس لگایا ہے 4% سے لے کے 10% تک. اور کس پہ لگایا 4% بھی؟ اس کے اوپر جس کو 30 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن ہے. 1% بھی لگایا اس کے اوپر جس کی 15 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن ہے. تو وہ ٹیکس تو میرے خیال سے حق بجانب بنتا ہے. اس کے بعد، اور وہ بھی 1 ٹائم ہے 10% والے ٹیکس. اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان کے دکانداروں کو لے کر آ رہے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر. ہم نے ان کو فکس کر دیا بجلی کے بل سے، جو پچھلے ٹیکس تھے اس سے زیادہ کر دیا. انکم اور سیلز ٹیکس کو فکس کر دیا. اور آنے والے دنوں میں بلڈرز کو بھی لے کر آؤں گا ٹیکس نیٹس میں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤں گا، کار ڈیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤں گا، فرنیچر والوں کو سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤں گا. اور میں ابھی اسلام آباد چیمبر کے صدر کو کہہ رہا تھا کہ مشکل نہیں کروں گا، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، فکس ٹیکس ہوگی، لیکن ٹیکس نیٹ میں آنا ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کو خود کفیل بننا ہے، تو پاکستانیوں کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور امیر پاکستانیوں کو ضرور اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اس سال یہ سب کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ٹیکس اور لیوی کی مد میں 33% زیادہ پیسے لیں گے جو لاسٹ ایئر لیے تھے. آئی تھنک دیٹ از اے ریمارکیبل اچیومنٹ. اگر ہم یہ کر لیں کہ جتنے پیسے ہم نے لاسٹ ایئر لیے تھے اس سے 33% زیادہ لیں گے، 1/3 پیسے زیادہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو پرائمری ڈیفیسٹ اس سال 1600 ارب روپے کا تھا. اور میں آپ کو یہ تھوڑی سی سٹوری دے دوں اگر 1 سیکنڈ کے اندر، کہ فروری کے اندر جب 6واں ریویو ہوا تھا IMF کا، تو IMF اور حکومت پاکستان کا ایگریمنٹ تھا کہ 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. پرائمری ڈیفیسٹ صرف 25 ارب روپے کا ہوتا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے جو ڈیفیسٹ میں سے اگر آپ سود نکال لیں. تو پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا ہونا تھا، اور ہوا کتنے کا ہے؟ 1600 ارب روپے کا. 25 ارب کی آپ نے بات کی تھی، اور آپ کی اتنی سلپیجز تھی کہ 1600 ارب تھا. اور جب ہم آئے تو اس سے بھی زیادہ ڈیفیسٹ تھا جس کو ہم نے کم کیا. IMF سے ان کی بات ہوئی تھی کہ اس سال شروع میں بات ہوئی تھی کہ پازیٹو کرنا ہے، شروع میں بات ہوئی تھی کہ پازیٹو کرنا ہے. تو ہم پازیٹو کرنے کی طرف جا رہے تھے. اس سال ہم کو پازیٹو کرنا پڑا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیفیسٹ کو 2500 ارب کے ڈیفیسٹ 1600 ارب کے ڈیفیسٹ کو 152 ارب روپے کے پازیٹو میں لے کر آئیں گے. یہ 2.5% 2.25% GDP کی ایڈجسٹمنٹ ہے جو کہ آسان نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم نے کر لی ہے.
اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان دیوالیپن کے خطرے سے نکل چکا ہے، پاکستان آؤٹ آف ڈینجر ہے، کوئی ڈیفالٹ کا اب چانس نہیں ہے۔ حالات پھر بھی مشکل ہیں، ہم کو ایک پاتھ پہ چلنا ہوگا، ہم ادھر زیادہ لبرٹیز نہیں لے سکتے، ڈسپلن میں رہنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈسپلن میں رہے تو ہم اپنے مشکل سے نکل گئے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے مشکل کریٹ کی ہے، ہم نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ فارماسوٹیکل کی انڈسٹری کے یہاں پہ لیڈران بیٹھے ہیں، فارماسوٹیکل کے انگریڈینٹس کے اوپر 17% ٹیکس لگ گیا تھا اور ریفنڈ نہیں مل رہا تھا، ان کے 40 ارب روپے پھنسے تھے، ہم نے کل ان کا اللہ کی مہربانی سے مسئلہ سلجھا دیا۔ ہم نے ساتھ ساتھ تمام ایگریکلچر سیڈز کے اوپر سیلز ٹیکس ہٹا دیا، ہم نے سولر پینلز کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دیا تاکہ ہمارے ملک میں زیادہ سولر پینل آ سکے۔ تو جہاں جہاں مسائل تھے وہاں پہ سولو کر دیے۔ پاکستان کرتا ہے کاٹن سیڈز کے اوپر، دیگر سیڈز کے اوپر ہم نے وہ دیے، ان کو انسینٹیو دیے تاکہ انشاءاللہ تعالی آئل سیڈز یہاں پہ پیدا ہو، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف جائے گا۔ جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کیے ہیں، اور اگر آئندہ بھی کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو ضرور کریں گے۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سلامتی کو اپنی سیاست پہ ترجیح دیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی مشکل فیصلے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے۔ اور جو سر صاحب کی لیگیسی جو پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جرنی پہ سیلف ریلائنس کی ہوگا، اس پہ ہر روز آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ناظرین اسلام آباد سینٹر میں ناڑے وار وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل خطاب کر رہے ہو سن چون ہو تو سخت معاشی حالتن میں بھی وزیر اعظم غریب عوام کے ریلیف ڈنو۔ اج صبح IMF کا MAFPM ملو ہے، IMF 7 ऐं 8 قسط کے ملاयो ہے۔